تو آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں جو ہیپاٹائٹس، پہلے تو بہت زیادہ تھا، پھر ہیپاٹائٹس سی اور اس کے کمپلیکیشنز، ہیپاٹائٹس بی، اور اس کے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے۔ ہیپاٹائٹس تو کسی زمانے میں تو ہمارا جو لینسٹ ہے ایک جرنل، انہوں نے لکھا تھا پاکستانیوں کو کہ دس از اے نیشن آف سیروٹکس۔ یہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس زمانے میں ہمیں، یہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے، اس وقت تو ہیپاٹائٹس جو ہے نا، جسے ہم کالا یرکان بولتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی، یہ بہت کامن تھا۔ تو اس کے بعد پھر ٹیکے وغیرہ کا کورس شروع ہوا اور اس کا علاج ہوا۔ الٹیمیٹلی اس میں بہت ریسرچ ہوئی، بہت کام ہوا، اور پچھلے 5-7 سال سے 8 سال سے ٹیبلٹس آ گئی ہیں جو کہ بڑی ایزی ہیں، سنگل پل پر آگے، سنگل پل تھراپی کے ایک بھی آپ گولی کھائیں تو وہ مریض جو ہے وہ کیور ہو جاتا ہے۔ مگر یہ چیز اگین دیکھنے کی ہے کہ ہیپاٹائٹس بھی کئی دفعہ سائلنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ پیشنٹ خون دینے جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تو جی ہیپاٹائٹس ہے، آپ خون نہیں دے سکتے۔ مریض کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر ڈاکٹر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کا تو معاملہ ہے، ابھی اس نے آپ کو زیادہ ڈیمیج نہیں کیا، اچھا ہوا پتہ چل گیا۔ دوسرا گروپ وہ ہے انفارچونیٹلی جنہوں نے نہ کبھی ٹیسٹ کرایا، وہ تھکاوٹ کو زندگی کا حصہ سمجھتے رہے تا وقتے کہ وہ دیمک کی طرح جو ہے وہ وائرس نے جگر کو کمزور کر دیا اور پیٹ میں پانی پڑ گیا۔ اب وہ ہم میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس پہنچے کہ یہ ہمیں ہو گیا، یا کچھ ایسے جنہیں خون کی الٹی آئی ہے، جی تو انہوں نے تو چیک، وہ کہتے ہیں جی خون کی الٹیاں آئی ہیں، اچھا ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا۔ ہمارے کنٹری میں عارف صاحب، خون کی الٹی کا جب مریض آپ کے پاس آئے نا، کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، تو 80% یہ میری آبزرویشن ہے کہ ان کے پیچھے جگر کی کمزوری اور ہیپاٹائٹس ہوتا ہے۔ جی صرف 20% یا اس سے بھی کم پیشنٹ ہیں جن میں کہ کوئی اور وجہ ہو، جو کہ السر یا کچھ ڈرگ اس نے لی، خاص طور پہ پین کلر دوائیاں، اور یا پھر اور کچھ ایسی دوائی دیسی یا کچھ ایسے کوئی چیز کیمیکل لیا کہ وہ خون کی الٹی کا باعث بن گیا، یا بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں کچھ ایسی اب نارمل بلڈ ویسلز بنتی ہیں جہاں سے بلڈ آتا ہے، ورنہ عام فہم میں تو ہم یہ 80% سے اوپر آپ کلیئر کر ہوں کہ جیسے بھی خون کی الٹی کا پیشنٹ آتا ہے نا، تو آپ اس کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جگر کی جو ہے وہ مرض تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ خون کی الٹی جو ہے وہ آتی ہے۔ سر، اب تو اس کی کیور جو ہے وہ ریٹ بہت بڑھ گئی ہے جب سے یہ بہت سویلڈی زیادہ، کے بعد والا جو بہت ساری زیادہ، آئی ہیں اینٹی وائرلس، تو اب تو کیور تقریباً سب کی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے، 90% سے اوپر جی، 90%۔ 95% یہ عرب صاحب ہو جاتا ہے۔ ایک گروپ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے، وہ مریض جو کہ ساتھ میں الکوہل کا یوز کر رہا ہے، وہ مریض جو بہت زیادہ سموکنگ کر رہا ہے، جی وہ مریض جس کا وزن بہت زیادہ ہے، اور وہ مریض جس کا شوگر ہے، جس کو، یہ وہ 4-5 گروپس ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ وہ مریض بھی آ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی لیٹ چلا ہے، انگریزی زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں کمپنسیٹڈ سیروسس، کہ جگر افیکٹ 50% سے زیادہ ہو گیا ہے تو اب ان کو پتہ چلا ہے۔ تو اگین اس میں بھی ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے، ان کا کورس نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا بعد میں جو فالو اپ ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے، اور ان کو ہم وقتاً فوقتاً سال میں 2-4 دفعہ ضرور الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں اور کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں۔